انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، سونے کا بھی، سانس لینے کا بھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس کی جسمانی ضرورت ہیں، وہ روحانی طور پر بھی کئی دفعہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر ہو، لڑکپن، جوانی یا بڑھاپا ہو، اسے ضرورت ہوتی ہے روحانی آسودگی کی، کسی ایسی بات کی جس کو سننے کے بعد اللہ اس کے دل کو سکون عطا کر دے، کسی ایسے شخص کی جس سے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبیعت کو ٹھنڈا فرما دے۔ اس کی انسان ہمیشہ تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ ذرا مان جاتے ہیں اس بات کو اور کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرورت سب کی ہے۔ کسی سے سیکھنا، کسی سے حاصل کرنا، کسی کے پاس بیٹھنا، کسی کی طرف رجوع کرنا، یہ انسان کا طبعی مزاج ہے۔ آپ بچپن میں دیکھ لیں کہ پیدا ہونے کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے، اگر کسی کی والدہ خدا نخواستہ پیدا ہوتے انتقال کر جائے تو بندہ زندہ تو رہ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دودھ پیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں پال لیا جاتا ہے، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جتنا بے فکر آدمی ماں کی گود میں ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا نہیں، کہیں اور نہیں ہوتا۔ انسان رجوع، یہ طلب اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ کیا رہی کہ مالک کریم نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، ہدایت کے دو سلسلے رکھے، دو سلسلے ہدایت کے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ۔ اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور کتابیں 4 آئیں، صحیفے کچھ آئے، لیکن انبیاء تو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ آپ افراد سے سیکھتے ہیں، بزرگوں کو چھوڑ کے۔ علماء کو تو چیزوں کا پہلے پتہ ہوتا ہے، آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سارے کانوں کے کچے ہیں، نہ مانے بات الگ ہے، بس ایک فرق ہے کہ کوئی تھوڑے زیادہ کچے ہیں، کوئی تھوڑے سے کم کچے ہیں۔ بہرحال ہمارے مشیر ہم پہ اثر کرتے ہیں، بہرحال ہمارے دائیں بائیں والے لوگ ہم پہ اثر، آپ کچھ بھی کہیں، یہ جو قرآن مجید نے ہمیں کہا نا کہ ایک تو تمہیں رجوع کی ضرورت ہے، تمہارا طبعی تقاضا ہے، اور ایک یہ کہ تم نے اثر قبول بھی کرنا ہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بڑے زیرک لوگ بھی، سیانے لوگ بھی، علم و فضل والے لوگ بھی، بہرحال ان کے مشیر جو انہیں خبر دیتے ہیں اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ایک تو رجوع ہم نے کرنا تھا، اثر بھی قبول کرنا تھا، تو رب نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، فرمایا تمہیں ایک رستہ بتا دیتے ہیں جب تم کسی کے بغیر رہ سکتے ہی نہیں۔ اگر دل ہو تو اس میں دھڑکن ہوتی ہے، دھڑکن ہو تو پھر وہ کسی کے لیے دھڑکتا بھی ہے۔ غالب نے کہا تھا درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ کوئی شے تو اندر رہنی ہے، چلو اللہ والوں کا پیار نہ صحیح، پیسوں کا پیار ہی صحیح، کوئی شے تو یہاں رہنی ہے۔ رب نے رستہ دکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم رب سے ڈر جاؤ اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ایمان والو سچوں کے پاس بیٹھو، صداقت والے لوگ، دیانت دار لوگ، علم نافع والے، عمل صالح والے، اخلاص والے، ان لوگوں کے پاس تم اپنے وقت کو گزارو، تم ان لوگوں سے اپنا انتساب کرو، تم ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرو، تم ان لوگوں کی صحبت میں رہو۔ یہ جو شخص آ کے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا، دیکھیں بڑی عقلی بات اور بڑی جلدی سمجھ میں آنے والی، اس نے آ کے کہا جی آپ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھا کریں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہ مانیں معاذ اللہ۔ بڑی سمجھداری کا مختصر سا جملہ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ جوان ذرا زیادہ غور کریں۔ اس نے کہا جی آپ قرآن حدیث پڑھیں، امام اعظم کی بات نہ مانیں۔ تو خواجہ صاحب سیانے آدمی تھے، سیانے لوگ غصہ نہیں کرتے، ان کو طریقہ آتا ہے۔ خواجہ صاحب مسکرا پڑے، اس نے بات مکمل کر لی، چپ کر گیا، تو آپ فرمانے لگے تو نے کیا کہا ہے؟
کہنے لگا جی میں نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے تو آپ فرمانے لگے اچھا تیری یہ بات مان لیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کو؟ کہا تیری یہ بات مان لیں. وہ چپ کر گیا. کہنے لگا جی حد ہو گئی ہے. آپ فرمانے لگے تیرے جیسے بیوقوف کی مان لوں اور جنہوں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے ان کی بات نہ مانوں؟ حافظ الحدیث امام اعظم کی بات نہ مانوں؟ عجیب فلسفہ ہے نا بھائی. آپ بات کو سمجھیں. ہم پر چیزیں اثر کرتی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے. میں نے کہہ چکا ہوں میرا خطاب بزرگوں سے آئی نہیں، آپ لوگوں سے بات ہے. انسان کا نا ایک مزاج ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو روز ہوتی ہے، کوئی انوکھی بات کرو. جو بندہ بھی ذرا کوئی انوکھی بات کرتا ہے نا طبیعت لگ جاتی ہے یار اس نے کوئی انوکھی بات کی ہے. ہم یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جو جماعت اتصال والی ہے، سند والی ہے. ہم اس جماعت میں رہتے ہیں جو استاد پیر والی جماعت ہے. بھائی یہ بندہ ذرا انوکھی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جائیں. کیوں پیچھے لگ جائیں؟ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں. ہم تو پہلے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ بات کو سمجھیں. صالحین اور بس ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پکے چلے گئے ہیں نا خانہ کعبہ، پکے چلے گئے ہیں وہاں کام کرنے کے لیے. آپ یہاں سے جائیں، یہاں اس علاقے کا بھی جو آپ کا رشتہ دار دوست وہاں گیا ہوا ہے، پکا چلا گیا ہے، حرم شریف رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھیں کبھی کہ تو کتنے عمرے کرتا ہے ایک دن میں؟ وہ کہے گا جی میں تو جمعے ہونا، وہ بھی جمعہ پڑھنے. اب یہاں سے جو بندے جا رہے ہیں وہ 3 نفلی عمرے بھی کرتے ہیں دن میں. کہتے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا کہ چلو ایک اپنی گل کرنے ہیں مولویاں دی تو انہوں سوکھی لگے گی. یہ جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں نا یہ غلاف نہیں چڑھاتے قرآن پاک، یہ روز چومتے نہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے نا سارا دن. یہ نہیں اتنا چومتے. وہ جو سادہ بندہ ہے نا سویرے وہ اوپر رکھتا ہے قرآن پاک، وہاں سے اٹھاتا ہے اور ریل رکھتا ہے، پھر پہلے اس کا غلاف چومتا ہے، پھر اسے کھولتا ہے چونکہ اس نے تو کبھی اٹھانا ہے نا. میں آپ کو صحیح اور دیانتداری سے عرض کرتا ہوں ہمارا مسئلہ اس لیے زیادہ پریشانی والا ہے کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے. امام اعظم بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں، غوث اعظم بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں. چونکہ مل گئے ہیں لہذا جو شے گھر مل گئی ہے اب ذرا اس کی پریشانی لگ گئی ہے. ادھر دوڑتے ہیں کہتے ہیں وہ دیکھو فلانا کیا کہہ رہا تھا. او خدا کے بندے دائیں بائیں بھی لوگ جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر بھی جاتے ہیں.